کوئی بھی اس طرح کا ریکیج، کوئی بھی اس طرح کا سیلویج، کوئی بھی ملبہ، اس کی کوئی تصویر نہیں آئی ہے جو کہ ہم کو دکھائے کہ پاکستان کے 5 یا 6 ہوائی جہاز گرے ہیں۔ اگر پاکستان کے 6 ہوائی جہاز گرے ہیں تو ان کا ملبہ کہیں گرا ہوگا، ان کے ملبے کی تصویریں ہوں گی، کوئی اور رپورٹنگ ہوتی۔ تو تھوڑا سا ایویڈنس کی کمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اپنے سینے میں کوئی راز نہیں رکھتی، لیکن جو انڈیا کے راز ہیں وہ تو بہت تیزی کے ساتھ نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آج ہم نے این ڈی ٹی وی کی ایک سٹوری پہ بات کرنی ہے، اور یہ سٹوری جو ہے F-16 کے حوالے سے اہم ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ این ڈی ٹی وی نے رابطہ کیا اپنے جو کرمچاری ہیں ان کے ذریعے، جو یو ایس اے کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اپنے اوورسیز جو انڈینز ہیں ان کے ذریعے، اور اس میں جو رائٹ ٹو نو کا ایک قانون ہوتا ہے اس کے تحت انہوں نے رابطہ کیا اور یہ پوچھنے کی کوشش کی یو ایس اے سے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے، کہ جناب F-16 کا کیا معاملہ ہوا۔ یہ جو بھنگ پی کے سو رہے تھے نا، اور ابھی انہیں 3 ماہ بعد یاد آیا کہ ہم نے تو پاکستان کے جو ہے وہ F-16 جو ہے نا وہ تباہ کیے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے رابطہ کیا۔ آگے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے، اور اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں، لیکن 2 پہلو زیادہ ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب 2019 میں جو آپ نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو ابھی لندن ہے اس کا طیارہ گرا دیا گیا تھا، تو بھارت نے یہ دعویٰ کیا تھا، جو وشو گرو ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب ہم نے پاکستان کا F-16 گرا دیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ MiG کے ذریعے، MiG-21 کے ذریعے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو لاک ہیڈ مارٹن نے آ کے کاؤنٹنگ کی تھی۔ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے کاؤنٹنگ کی تھی، تب پاکستان کے طیارے پورے تھے، اور اب جو آپ نے کہا ہے کہ جناب اب آپ کاؤنٹنگ کریں، تو اس حوالے سے ہم اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ براہ راست پاکستان سے جا کے پوچھ لیں۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ ایک تو پشٹی ہو گئی، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، لگاتار جھوٹ بولتے ہیں اور بریک لگائے بغیر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس حوالے سے میں مزید ایک بات کروں گا کہ 2020 میں ایک یورپ میں جو ہے وہ سکینڈل آیا تھا، اور وہ ڈس انفو لیب کا سکینڈل تھا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ڈس انفو لیب ہے اس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپریٹ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ اسرائیل ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈس انفو لیب چلا رہے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ جو ہنگامہ ہے وہ برپا ہوا تھا۔ تو اب دوبارہ سے جو بھارت ہے وہ وہی کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو این ڈی ٹی وی کی سٹوری ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ 2019 میں کوئی F-16 نہیں گرا تھا۔ اس طرف توجہ نہیں جا رہی، دوسری طرف توجہ جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے کہ جناب انہوں نے کاؤنٹنگ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جا کے خود کاؤنٹنگ کر لیں، آپ جا کے خود ان سے بات کر لیں۔ مراد یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو جو بات اس میں اس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سامنے آئی ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا، اس کو نہیں پہچانا جا رہا، اور ہنگامہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ F-16 جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں لہذا یو ایس اے اس میں کاؤنٹنگ کے لیے نہیں جا رہا۔ بھائی کاؤنٹنگ کے لیے وہ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ آپ کے اپنے معاملات ہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو ہے اس کے ثبوت جلد آپ کو فراہم کریں گے، ابھی ہم ذرا مصروف ہیں، لیکن جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے خیال کرتے ہیں، اور آپ کو تو 3 ماہ بعد خیال آیا کہ آپ نیریٹو بلڈ کریں۔ ہمیں جو ہے وہ دوسرے دن ہی پتہ تھا، اور ہم نے الیکٹرانک سگنیچر جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے تھے، بلکہ پوری دنیا کو پرووائڈ کیے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک لنک لگاؤں گا جو حال ہی میں سامنے آیا ہے، اس میں جو انڈیا کے انالسٹ ہیں وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور وہی جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک سگنیچر ہے وہ تو پاکستان نے دیے سو دیے۔ خود انڈیا میں جو پبلک ہے، جو جنتا ہے، انہوں نے 7 کی رات کو جو اٹیک ہوا، اگلے دن جو ہے وہ طیارے کے جو ملبے ہیں وہ انہوں نے دیکھے، اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ان کو ڈالا۔
اور یہ 4 جگہوں پہ ہوا۔ عقب میں وہ ویڈیو بھی چلانے لگا ہوں۔ سدھارتھ، پہلی بات تو ہم جو بھارت میں ملبوں کی جو تصویریں آئیں، کم سے کم 4 جگہ کی تصویریں، جب لڑائی ہوئی، جب حملہ ہوا، کم سے کم 4 جگہ کی ایسی تصویریں آئیں جن پہ کہ بھارتی وایو سینا کے جہازوں کا گرنے کا تھا۔ امبالہ والا تو خاص، بٹنڈا والا خاص طور پر، جو بٹنڈا کے باہر جو گاؤں میں دلت یوک کی موت بھی ہوئی، پرش کی موت ہوئی، اور جہاں پر اس کی جھوپڑی پہ جو رام بن میں ایک جگہ تھی۔ ہاں، 4 جگہ کے ویڈیو تو صاف طور پر ہیں، 5ویں جگہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ 4 تو کلیئر سب نے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس وقت چلے، بعد میں ہٹائے گئے۔ تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ایک طرح کا ایویڈنس، ایک طرح کا پروف وہاں پر تھا، تاکہ آپ کی پشٹی ہو جائے، آپ کی تسلی ہو جائے، اور جن لوگوں کو این ڈی ٹی وی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس چیز کو سمجھے کہ اگر واقعتاً پاکستان کے طیارے تباہ ہوئے ہوتے تو کیا یہ واویلا 3 ماہ پہلے نہ کیا جاتا؟ یہ جو شور ہے، یہ جو ہنگامہ ہے، یہ پہلے 3 ماہ نہ اٹھایا جاتا، بلکہ اس پہ تو خوشی آپ نے منانی تھی، جشن منانا تھا۔ اصل میں اس وقت انڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا، بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اور یہ پریشر انسائیڈ بھی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے۔ تو اس پریشر کو جو ہے وہ کوپ کرنے کے لیے، اس پریشر کو کم کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جناب ہم نے طیارے جو ہے وہ تباہ کیے۔ اگر آپ نے کیے تھے تو جو اس سے پہلے پریس ریلیز آپ کی آتی رہی ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ کیوں ذکر نہیں کیا؟ اور وہی بات ہے کہ جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے چہرے پہ ماریے اور دونوں طرف سے ماریے، اور جو تاریخ ہے اس کے سینے میں کوئی راز نہیں رہتا، وہ راز سامنے آ جاتا ہے جیسا کہ اب آ رہا ہے۔ یعنی بالا کوٹ کے حوالے سے آپ ایک بات کو مان رہے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے لاک ہیڈ مارٹن نے کاؤنٹنگ کی۔ آپ بھائی کاؤنٹنگ کروا لیجئے، آپ جو ڈسالٹ ہے کمپنی اس کو بلائیے اور کاؤنٹنگ کیجئے، اور ہم جو اپنے وزراء ہیں، خصوصی طور پہ جو آئی ایس پی آر ہے اور جو وزیر دفاع ہے، انہیں کہتے ہیں کہ بھی لاک ہیڈ مارٹن کو بلوا کے ذرا ان کی تسلی کر دے تاکہ پتہ چل جائے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ سخوئی کو بلائیں، ٹھیک ہے، جو کمپنی ہے رشیا کی، وہ آ کے کاؤنٹنگ کرے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آ کے دیکھے کہ آپ کے جو سخوئی ہے وہ کتنے گرے ہیں۔ آپ کا مگ جو ہم نے کہا کہ وہ گرا ہے، 7 گرائے ہم نے، آپ کے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ 7 گرائے ہیں، 5 ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو، کیونکہ 5 کے تو ہمارے پاس پکے ثبوت ہے، الیکٹرانک سگنیچر ہے، اور ان کا جو ریکیج ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہم نے دیا ہے۔ تو یہ جو انڈیا ہے یہ کام کر رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے کر رہا ہے، اور آفرین ہے ہندوتوا کے ماننے والوں کو، اور آفرین ہے اکھنڈ بھارت کا شوشہ اٹھانے والوں کو کہ وہ جو ہے وہ اس بات کو مانے ہی جا رہے ہیں اور اپنی بدھی سے کام نہیں لے رہے۔ آج 14 اگست ہے، ہم جو ہے وہ پاکستان کا جشن منا رہے ہیں، آزادی کا جشن منا رہے ہیں، آپ کل منائیں گے۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے کہ ہم دونوں ملکوں نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، ہم ایسی ویڈیوز بناتے کہ جو دونوں ملکوں میں غربت ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جانا ہے۔ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جنگ کی بات ہوتی رہے گی۔ پہلے ہم جو ہے اس کو نظر انداز کرتے تھے، لیکن انڈیا نے ڈس انفو لیب کے ذریعے مسلسل جو نیریٹو ہے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور اب دوبارہ سے اس ڈس انفو لیب کو ایکٹیو کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کاؤنٹر کرنے کے لیے گاہے گاہے آتے رہیں گے اور آپ کو جو ہے وہ بتاتے رہیں گے اور آپ کی خبروں کی پشٹی کرتے رہیں گے۔ اور این ڈی ٹی وی جو ہے اس نے جو معاملات کیے ہیں، جو چیزیں اس نے کی ہیں، وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو وزڈم کے پلیٹ فارم سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی، پھر دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔